العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جزا پر فا کا لانا، فا جزائیہ کا لانا کب جائز ہے، کب جائز نہیں ہے، کب واجب ہے. ضابطہ یہاں پر سمجھ لو کہ جب شرط کی جزا یعنی شرط کی تاثیر جزم میں پائی جائے تو فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہا ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو یہاں شرط کی تاثیر پائی گئی ہے کہ ایک فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے، تو اب فا لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان ضربتا فضربتو نہیں کہیں گے، ان ضربتا ضربتو کہیں گے. صحیح ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ شرط کی تاثیر جب جزا میں ہو تو فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، اور جب شرط کی تاثیر جزا میں نہ ہو تو فا کا داخل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور اگر شرط کی تاثیر جزا میں کچھ پائی جائے کچھ نہ پائی جائے تو وہاں فا کا داخل کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. صحیح ہے؟ یہی بیان ہوگا. وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، کہ جب جزا ماضی ہو قد کے بغیر، یعنی قد کو چھوڑ دیا، قد کے بغیر جزا کیا ہو؟ فعل ماضی ہو. تو تارے لم یجوز الفاء فیہ، تو اس میں فا کا لانا جائز نہیں ہے، اس میں فا جائز نہیں ہے، یعنی فا کا لانا جائز نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ دلیل میں نے دے دی ہے. کیا ہے؟ شرط کی تاثیر جزم میں پائی جا رہی ہے. وہ یہ کہ ایک فعل ماضی کو استقبال کے معنی میں کر دیا ہے. نائب جیسے ان اکرمتنی اکرمتک، اگر تو میرے پاس، اگر تو میری تعظیم کرے گا، اکرمتک تو میں تیری تعظیم کروں گا. تو اکرمتا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اب اس ترجمہ کس کا ہوا؟ اگر تو میری تعظیم کرے گا تو میں تیری تعظیم کروں گا. تو استقبال کا ترجمہ ہوا نا. تو شرط کی تاثیر جزم پائی گئی. جب شرط کی تاثیر جزم پائی گئی اور قد کے بغیر بھی ہے، قد کے بغیر بھی ہے، تو اب فا کا داخل کرنا کیا ہے؟ وہ جائز نہیں ہے. فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. مثال دے رہے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوگا کان آمنا تو وہ امن والا ہوگا، امن والا ہوگا. یہاں پہ بھی کیا ہے؟ من شرطیہ ہے. من دخلہ یہ شرط ہے، کان آمنا جزا ہے. اور یہاں پر بھی فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ شرط کی تاثیر جزا میں پائی جا رہی ہے. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا اور منفیًا بلا، اور اگر مضارع مثبت ہو، صحیح نا، ایک چیز ہو گئی، یا کیا ہو؟ مضارع منفی ہو. منفی کس کے ساتھ ہو؟ لا کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ ہاں، لم کے ساتھ نہ ہو، لا کے ساتھ ہو. تو تارے جازہ فی الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. تو کیا ہے؟ جازہ فی الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. نیب جاتے ہیں ان تضربنی اضرب کا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. او فاضرب کا، تو یہاں پر کیا ہے؟ فا کا داخل کرنا بھی جائز ہے اور فا کا داخل کرنا بھی جائز ہے. جیسے یہاں پہ ان تضربنی اضرب کا، تو یہاں فا داخل، اضرب کا میں فا داخل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شرط کی تاثیر تھوڑی پائی جا رہی ہے. کیسے؟ ایسے کہ فعل مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، حال استقبال کا. جب ان داخل ہو گیا تو تھوڑی تاثیر یہ پائی گئی کہ اس کو استقبال کا معنی تو پائی جاتا ہے اس کے اندر، لیکن تھوڑی تاثیر یہ ہو گئی ہے کہ صاحب اس کو خاص کر دیا اب استقبال کے ساتھ. تو اس لیے فا کا داخل کرنا جائز بھی نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور فا لا بھی سکتے ہیں، فا لا بھی سکتے ہیں کہ شرط کی تاثیر ہے لیکن تھوڑی ہے تو تقویت دینے کے لیے فا داخل کر دو کہ صاحب اس کی جزا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے.
وَإِن تَشْتِمْنِي لَأَضْرِبْكَ، یہ نفی کی مثال ہے. اگر تو مجھے گالی دے گا لَأَضْرِبْكَ تو میں تجھے نہیں ماروں گا. او فَلَا أَضْرِبْكَ یہ بھی ہو گیا. صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر جزا مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی نہ ہو، مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی نہ ہو. مذکورہ کون سی کسی قسم ہے؟ یعنی وہ ماضی قد کے بغیر اور مضارع مثبت اور منفی، کیا ہے، منفی بلا ہو، اس کے بغیر اگر ہے. صحیح ہے. مذکورہ قسموں میں سے کوئی ایک نہ ہو، یعنی نہ ماضی ہو قد کے بغیر والی جزا، اور نہ جزا فعل مضارع مثبت ہو، نہ فعل مضارع منفی بلا ہو. تو جب یہ چیزیں نہ پائی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بتانے فیجب الفاء فی، تو فا واجب ہوگا اس میں، یعنی فا کا لانا اس میں واجب ہوگا. صحیح ہے. اب واجب کیوں ہوگا؟ کیونکہ شرط کی تاثیر، جو مثال آ رہی ہے، اب جو قسم آ رہی ہے، شرط کی تاثیر جزا میں نہیں پائی جا رہی ہے، تو شرط کی تاثیر کیا پیدا ہو جائے، یہ معنی پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا فیجب الفاء فی، اس میں فا کا لانا واجب ہوگا. سمجھ گیا اتنا؟ وذالک فی 4 صور، اور یہ 4 صورتوں میں، یعنی فا کا واجب ہونا، فا کا لانا بطور وجوب کتنی جگہ ہے؟ 4 جگہ. الاولی، پہلی کیا؟ ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، پہلا یہ کہ جزا کس کے ساتھ ہو؟ جزا کیا ہے؟ ماضی ہو قد کے ساتھ، قد کے ساتھ ہو. قول اللہ تعالیٰ، جیسا اللہ تعالیٰ قول ہے یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جیسا اللہ تعالیٰ قول ہے اگر یہ چوری کرے گا تو تحقیق کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. تو اب شرط کی تاثیر جزا میں نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ فعل ماضی قد کے ساتھ ہے، اور قد فعل ماضی کو حال کے، کیا ہے، فعل ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے. تحقیق کے معنی پایا جاتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تحقیق کے لیے بھی آتا ہے نا. تو اب شرط کی تاثیر جزا میں ہو جائے اس لیے فا داخل کر دیا. یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو سرقہ فعل ماضی ہے، اس سے پہلے قد ہے، جب قد فعل ماضی کے ساتھ آیا تو فا کا داخل کرنا یہاں پر واجب ہے. یا جیسی جو بھی مثال ہو، یا اب یہاں پر قد یا تو لفظاً ہوگا، جیسے لفظاً ہوگا، جیسے یہاں مثال ہے فقط سرقہ قد، یا قد کیا ہوگا؟ قد مقدر ہوگا. قد کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. جیسے قرآن شریف میں وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ. اب شرط کی جزا یہاں پر فعل ماضی ہے اور قد کے بغیر ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو جب فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں فصدقت، یہاں فا داخل ہے تو بتایا کہ صاحب اصل میں تو فقط صدقت، فقط صدقت. سمایا یہ چیز ہے. تو قد یا تو ملفوظہ ہوگا یا قد مقدر ہوگا، دونوں صورتوں میں فا کا داخل کرنا واجب ہوگا. ایک منٹ. والثانیۃ ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا، اور دوسرا یہ کہ مضارع منفی ہو لا کے بغیر، لا کے بغیر ہو. قوله تعالی، جیسا اللہ تعالیٰ قول ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. صحیح نا؟ تو اب یہاں پر بھی فا کا داخل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اور کس کے بغیر ہے؟ لا کے بغیر ہے. فعل مضارع منفی ہے لیکن لا کے بغیر ہے، لم کے ساتھ ہے. تو لا کے ساتھ آئے گا تب تو کیا لا کے تو فا کا داخل کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. اور اگر کیا ہے لا کے بغیر ہوگا تو وہاں پر کیا ہے واجب ہے. والثالثۃ ان یکون جملۃ اسمیۃ، اور تیسرا یہ کہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو. تیسرا یہ کہ جملہ اسمیہ ہو. کیا جملہ اسمیہ ہو؟ یعنی جزا
جملہ اسمیہ ہو. وقول تعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو نیکی کرے تو اس کے لیے اس کے مثل 10 گنا ہیں. تو یہاں پر لہو عشر امثالھا یہ جملہ اسمیہ تھا, تو اب یہاں پر فا کا داخل کر دیا بطور, فا کو داخل کر دیا بطور وجوب, کیونکہ یہاں قاعدہ پایا گیا کہ صاحب جزا جملہ اسمیہ ہو, تو یہاں جزا جملہ اسمیہ پائی گئی, اور جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا ہے. والرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیۃ, اور چوتھا یہ کہ جزا جملہ انشائیہ ہو. اب جملہ انشائیہ میں کیا کیا ہو, جملہ انشائیہ کی قسمیں تو بہت ہے نا, اب کچھ بھی ہو جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے, تو تب بھی فا کا داخل کرنا کیا ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے کہ کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ صاحب جب جملہ انشائیہ ہوگا, حالانکہ جزا جو ہوتی ہے وہ خبر کے حکم میں ہوتی ہے, اور یہاں پر کیا ہے, جملہ انشائیہ ہے, تو تاثیر پیدا ہو جائے اس لیے فا کو داخل کر دیتے ہیں. نہ تو کیا امر ہو تو امر خبر واقع نہیں ہو سکتا, کیونکہ جملہ شرط و جزا جملہ خبریہ کی قسموں میں سے ہے نا, نہ کہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے. تو ایک خبریہ کا انشاء ہونا لازم آئے گا, تو اس لیے تاثیر پیدا کرنے کے لیے کیا ہے, اس لیے کیا ہے, فا کا داخل کرنا انہوں نے کہہ دیا واجب ہے. والرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیۃ, اور چوتھا یہ کہ جزا جملہ انشائیہ ہو. اما امرن, یا تو وہ امر ہوگا, قول تعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرو گے فاتبعونی, تو تم میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو. تو اتبعوا فعل امر تھا, شرط کی جزا ہے, اور جب شرط کی جزا فعل امر ہو تو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا, تو یہاں پر فا آ گیا. وَإِمَّا نَهْيًا, یا کیا ہو, نہیں ہو, قولی تعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے کیا, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, اگر تم ان کو مومنہ جان لو, اگر تم ان کو مومنہ جان لو, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, تو آپ ان کو کافروں کے پاس نہ لٹاؤ, عورتوں کو. تو یہاں پہ لا ترجعوا فعل نہیں ہے, اور شرط کی جزا ہے, کیونکہ شرط کیا ہے, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ یہ شرط ہے, اور لا ترجعوهن یہ جزا ہے, اور جزا یہاں پر کیا فعل نہیں ہے, اور قاعدہ یہ جب جزا شرط کی جزا فعل نہیں ہو تو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا, تاکہ پتہ چل جائے کہ صاحب اس شرط کی جزا ہے. وقت يقع اذا مع الجملۃ الاسمیہ, اب یہاں پہ نئی چیز بتا رہے ہیں کہ صاحب کبھی ایسا ہوتا فا جزائیہ تو ہے, اس کی جگہ میں کبھی اذا کو رکھ دیتے ہیں, کیونکہ اذا کبھی فا کا معنی دے دیتا ہے, اس کی میں کر رہے ہیں. وقت يقع اذا مع الجملۃ الاسمیہ, اور کبھی اذا یعنی اضاف ہو جائیہ مراد ہے, یہاں پر اضاف ہو جائیہ جو اچانک کا معنی دے دیتا ہے, اور کبھی اذا واقع ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ موضع الفاء, فا کی جگہ میں, یعنی فا لانا چاہیے تھا لیکن فا نہ لا کر کے اذا لے آتے ہیں, یہ جائز ہے. اور اذا شرط, اذا کون سا, اضاف ہو جائیہ, جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اگر انہیں کوئی برائی, تم نہیں, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, سیئۃ الفاعل ہے تصب کا, اگر انہیں کوئی برائی پہنچے, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے کیا, إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تب تو وہ کیا کر لیں گے, قناعت کر لیں گے, سے نا, یقنطون, قنطا یقنطو کیا ہے, جب تک وہ نا امید ہو جائیں گے, قناعت کر لیں گے نہیں, نا امید ہو جائیں گے. ادھر اذا ہم یقنطون, جب تو وہ نا امید ہو جائیں گے. نیچے لکھوا نا کیا ہے, نا امید. وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ, اور ان کو مقدر کیا جاتا ہے ان کیا ہے 5 افعال کے بعد, 5 افعال کے بعد, ارے بات ہے اس میں, 5 افعال کے بعد. اور 5 افعال کون کون سے, یعنی 5 جملوں کے بعد, یہ کہہ دو التی ہی الامر, اور وہ کیا ہے, امر ہے, یعنی امر کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے, ان شرطیہ ہو نا, جیسے تعلم تنجو, والنہی, اور وہ اور کیا ہے, نہیں کے بعد,
جیسے لا تکذب یکن خیر لک، والاستفہام استفہام کے بعد جیسے حل تزورنا نکرم کا، والتمنی تمنی کے بعد جیسے لیتک عندی اقدم کا، والعرض عرض کے بعد جیسے الا تنزل بنا تصب خیرہ. صحیح کتنا فال ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا. ارے امر کے بعد 1، نہیں کے بعد 2، استفہام کے بعد 3، تمنی کے بعد 4 اور عرض کے بعد 5. تو 5 حرف کے بعد ان مقدر رکھا جاتا ہے. صحیح ہے، ان مقدر رکھا جاتا ہے. اب تعلم تنجو تھا، تو سیکھ، کیا ہے تنجو کہ نجات پائے. تو اب اصل کیا نکالیں گے؟ تعلم. صحیح نا، تعلم ان تتعلم تنجو. تو تعلم کے بعد ان تتعلم نکالو، تو سیکھ کہ اگر تو سیکھے گا تنجو تو کامیاب ہو جائے گا. سمایا؟ یہاں مقدر کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ہے نا، کہ فا آئے گا یا آئے گا، اس کی بات نہیں چل رہی ہے. ون نہیں، جیسے لا تکذب یکن خیر لک. لا تکذب کیا ہے؟ پھر اب ان مقدر نکالو. لا تکذب ای ان لا تکذب یکن خیر لک. تو جھوٹ مت بول، کہ اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا ہے؟ یکن خیر لگا، تیرے لیے بہتر ہوگا. تو اب نہیں کے بعد بھی ان مقدرہ نکالا. تو ان کیا ہے؟ لا تکذب ان لا تکذب یکن خیر لک. والا استفہام، استفہام کے بعد جیسے حل تزورنا نکرم کا، حل تزورنا سنا، ان کیا ان تزورنا نکرم کا، کیا تو ہماری زیارت نہیں کرے گا؟ ان تزورنا اگر تو ہماری زیارت کرے گا، نکرم کا تو ہم تیری تعظیم کریں گے. تو استفہام کے بعد بھی ان تزورنا نکلا. والتمنی تمنی کے بعد بھی جیسے لیتک عندی اقدم کا. اب اس میں کیا لیتک عندی، یعنی کیا ہے؟ یعنی ان تکن عندی اقدم کا، کاش کہ تو میرے پاس ہوتا، یعنی اگر تو میرے پاس ہوتا. صحیح نا، ان تکن عندی اگر تو میرے پاس ہوتا تو کیا ہوگا؟ اقدم کا، تو میں تیری تعظیم کرتا. والا عرض، اور عرض کے بعد بھی جیسے الا تنزل بنا تصب خیرہ، تو کیا نکالیں گے؟ الا تنزل بنا، یا نا ان تنزل بنا، ان تنزل بنا تصب خیرہ. کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا؟ اگر تو ہمارے ساتھ اترے گا تصب خیرہ تو تو بھلائی پائے گا. یہ پوری بات ہو گئی. تو ان مقدر بھی ہوتا صحیح نا اپنی شرط کے ساتھ. کس چیز کے بعد؟ 5 افعال کے بعد. یعنی امر اس کی مثال ہو گئی، نہیں کے بعد اس کی مثال ہو گئی، اور استفہام کی مثال ہو گئی، تمنی کی مثال بھی ہو گئی، عرض کی مثال بھی ہو گئی. ایک الگ قاعدہ اور بیان کر رہے ہیں کہ صاحب کبھی ایسا ہوتا ہے نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. ہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہ بعد النفی فی بعض الموازی، اور نفی کے بعد بعض جگہوں میں ان مقدر ہوتا ہے نا. جیسے لا تفعلوا شرا یکن خیرا لک. کیا ہے؟ لا تفعلوا شرا، تو بھلائی نہ کرے گا، یکن خیر لگا، تیرے لیے بہتر ہوگا. تو کیا نکالیں گے؟ یعنی الا تفعلوا شرا، الا تفعلوا شرا یکن خیر لک. اگر تو برائی نہیں کرے گا تو تیرے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. وذالک، اور یہ کب ہے؟ اذا قصد ان الاول سبب للثانی، اور یہ جب ہے، یعنی ان مقدرہ کب مانیں گے؟ جب کہ کیا ہے؟ پہلا سبب ہو ثانی کے لیے. یہ تبھی نکالو گے ان مقدرہ، اس کے علاوہ نہیں. اور نفی والی بات جو ہے یہ بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن اکثری قاعدہ نہیں ہے یہ. کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا. فإن معنی قولنا تعلم تنجو، بے شک ہمارا قول تعلم تنجو کا معنی کیا ہوگا؟ ہوا ان تتعلم تنجو. اب ہر مثال ایسے نکال لو. اب ایک مثال دے دی، باقی قیاس کر لو، میں نے بتا بھی دیا.
ان تتعلم تنجو، اگر تو کیا ہے تو سیکھ، اگر تو سیکھ لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. وقدل و باقی، اسی طرح باقی مثال ہے. فلذالک، انہوں نے کہا کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو. اور اس چیز کو لے کر کے، اس قاعدے کو لے کر کے ایک مثال ہے، اس میں معنی فاسد ہو رہا ہے، معنی فاسد ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مثال جائز نہیں ہے. کون سی بیان کر رہے ہیں؟ فلذالک، اسی وجہ سے امتنع قولک لا تکفر تدخل النار، اسی وجہ سے ممتنع ہے آپ کا قول لا تکفر تدخل النار. کیا ہے؟ لا تکفر تدخل النار، یعنی فعل نہیں کے بعد آپ ان مقدر یہاں پر نہیں مان سکتے. کیسے؟ لا تکفر، ہاں الا تدخل، الا لا تکفر ہو گیا تو الا تکفر تدخل النار، تو کفر مت کر، اگر تو کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو ثانی، اول ثانی کے لیے سبب کیا ہوا؟ ارے بھائی سبب تو یہ ہے کہ یہ کفر نہیں کرے گا تو کفر نہ کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب تھوڑی ہے، کفر نہ کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. تو یہ مثال درست نہیں ہے، اس کے معنی فاسد ہو رہے ہیں. صحیح ہے؟ بتا رہے ہیں کیوں ناجائز ہے؟ لامتناع اس سببیت کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لا تکفر تدخل النار ہے تو کفر مت کر کہ جہنم میں داخل ہو. تو اب لا تکفر فعل نہیں ہے، اس کے بعد ان مقدر مان لیں تو کہیں گے لا تکفر الا تکفر تدخل النار، تو کفر مت کر کہ اگر کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو بھئی کفر نہ کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب تو نہیں ہے، کفر نہ کرنا تو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. تو سبب ممتنع ہو رہا ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہ مثال کیا ہے؟ ممتنع ہے، محال ہے. اذا لا یصح ان یقال، اس لیے کہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے ان یقال کہا جائے الا تکفر تدخل النار، کہ اگر تو کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں داخل ہو جائے گا، حالانکہ کفر نہ کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. اور یہاں پر کیا معنی ہو رہا ہے کہ کفر نہ کرے گا تو جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو سبب کیا ہے؟ سبب ممتنع ہے ثانی کے لیے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.